ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین معصومین منتجبین منتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات بھی بلند پڑھے کہ آپ کے صلوات میں ملک کا شامل ہو جائے حضرت گرامی قدرت اشکان رسول خدا محبان آلِ بابا عزیزان نے مضمون کر دیا زندہ رہیے سلام رہیے دعا گو مولا کائنات باری مجلس کا یہ عظیم سمات اپنا بارگاہ میں قبول فرمائے سادات کی اس محنت کو میرا پاک اللہ چہردہ معصومین کے صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے برادر عزیز جو مجھے عزت کے تاج سے نواز رہے تھے ان کے انتہائی مشکل اور متشکر ہیں ایک اتنی بلند صلوات پڑھے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائے میرا پیغام محبت ہے پورا عالم اسلام اس ذکر پاک کی پاکیزہ عبادت سے منور رہا ہے ہمارا پاکیزہ منبر نہ گالی کا متحمل ہے نہ کسی کو کافر کہنے کا جہاں تشدد ہے وہاں جہالت ہے اور جہاں جہالت ہے وہاں چودہ ہے سیدہ میں چاہتا ہوں اس علاقے میں سادات کی محنت ہے ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے ممبروں سے اپنا منوانے کے لیے اتنی متنازع گفتگو کی کہ جو ہمیں سننا چاہ رہا تھا وہ بھی اٹھ کے چلا گیا اس لیے کوئی داد اشارہ دے میں داد کا بھوکا نہیں کرایا فرض پورا کرنا ہے آج دنیا والوں کو بتانا ہے کہ تاریخ کا رسول اور ہے قرآن کا رسول آگے بھی آپ کو سامنے سیدہ آپ کو سامنے تھوڑی پر نظر آواز کریں تاریخ بسم اللہ مولا آپ کو سامنے بہت شکر آپ تک مسلمان بھائیوں تاریخ کا رسول پہنچا ہے بحمدللہ شیعہ حیدر قرار کے پاس وہ رسول ہے جو قرآن نے بتایا جو امیر کائنات نے بتایا تمہیں رسول ویسا نظر آیا جیسے تم خود تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ تقریباً کوئی 250 مجالس پڑھ چکا ہوں اشرف اسی میں شامل ہے لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ اپنے کلیجے کی طاقت سے ذکر پاک کروں میرے مسلمان بھائیوں پہلا جملے پاک انشاءاللہ معراج کو جائے مانتے تم بھی رسول کو ہو مانتے ہم بھی رسول کو ہیں مانتے آپ بھی رسول اللہ کو ہیں مانتے ہم بھی رسول اللہ کو ہیں کلمہ آپ بھی نبی کا پڑھتے ہو کلمہ ہم بھی نبی کا پڑھتے ہیں لیکن ایک بڑا فرق ہے تم قرآن کو توجہ تم رسول کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے توجہ بسم اللہ بہت شکریہ تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے کیونکہ قرآن نے بعد میں بتلایا کہ یہ مصطفیٰ ہے نبی نے پہلے بتایا کہ یہ قرآن ہے اللہ اکبر صلوات پڑھیے اور
اتنی یتیم ہے ماشاءاللہ مجھے پتہ چل گیا زور لگانے کی ضرورت نہیں آپ خود سن رہے ہیں تھوڑا بیٹا ذرا ایکو بڑھائیں آپ کی تاریخ اتنی یتیم ہے کہ آپ کو نبی 40 سال کے بعد نبی نظر آتا ہے لیکن جو کہتے ہیں نا بڑا باریک شبہ ہے کہہ کے گزر جاؤں گا سمجھ رہے آپ نے قبلہ جو کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی بنا یہ بیچارے اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ خود 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں جو 40 سال کے بعد مسلمان ہوا اسے نبی 40 سال کے بعد نبی نظر آیا آپ اس شریع کے ماننے والے ہیں جس شریع نے اپنی نبی کی تصدیق آدم سے پہلے کی آئے تو جو ہے چلو مولانا سلام نے کیا حیدری مسلمان بھائیو جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں جس نبی کے ختم نبوت کے قائل شان حیدر قرار ہے غسل کب سے کب نہیں تھی وہ نبی تھا تھوڑا ساتھ آدم نہیں تھا نبی تھا نور نہیں تھا نبی تھا انوش نہیں تھا نبی تھا سرور نہیں تھی نبی تھا انجیل نہیں تھی نبی تھا تورات نہیں تھی نبی تھا قرآن نازل نہیں ہوا تھا نبی تھا حجر نہیں تھے نبی تھا شجر نہیں تھے نبی تھا ستارے نہیں تھے نبی تھا سیارے نہیں تھے نبی تھا آدم نہیں تھا نبی تھا کچھ نہیں تھا بس لا الہ الا اللہ تھا محمد رسول اللہ تھا اور دونوں کا گواہ علی بن ولی اللہ بڑا سلام علیکم بہت شکریہ حیدری ایک منٹ بسم اللہ ایک بناتر سلوات پڑھ دیجئے ہو سکتا ہے میرے اس بات پر کوئی میرا محلدار کیا رب ہے یہ کہے کہ جس شیعوں کا ایک جذباتی خطیب آیا تھا اپنی خطابت چمکا کے چلا گیا میں جو بات کہوں گا اگر وہ اللہ کے قرآن سے نہ ہو تو پھر داد اور دعا میرا حق ہے پوری انسانیت کا باب ہے جناب آدم علیہ السلام ایسے ہی بچوں پوری انسانیت کے باب ہے جناب آدم علیہ السلام ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے نا تو اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا رزقا ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں پتہ چلا خلیفہ اللہ بناتا ہے پتہ نہیں کو کام کر رہے ہیں سلام پر یا محمد باقی بھی آپ کو سمجھ ابھی آدم بنا رہی یاد اللہ نے میرے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ یہ خاموشی نہیں ہم نے نوح کو ارسال کیا اس کی قوم کی طرف حبیب یاد کرو وَذِبْتَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّبَعْنَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا سورہ بقرہ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں ابراہیم کو چند کلمات میں آزما رہا تھا یعنی آدم بن رہا تھا یاد نبی کو دلایا نوح بن رہا تھا یاد نبی کو دلایا تو پھر میں جملے بدلوں پھر مجھے کہنے دو نا آدم بن رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا آئے 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 اعتراض جتنے شیعہ ہیں میرے نبی پہ بولو آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے میں چاہے جتنی مرضی خطابت کروں میرے جملوں میں زور ہوتا ہے لیکن لہجہ ضرور غریدار ہوتا ہے مگر میری باتیں دل سے کم نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس صدی کے ماننے والے ہیں جس میں خود توڑے ہیں دل نہیں توڑے صلوات پر یا رسول اللہ سلام علیکم آپ میں شیعہ سنی تحاد ایک جملہ حدیث دیا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے
سے حدیث میں سنا ورنہ حرامی فلانے، یہ منبر کی گفتگو نہیں ہے، یہ گالیاں ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا یہ خطابت؟ قبلہ بزرگ علماء کو سنا، خطابت ہے اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور قول معصوم، بس۔ تیسری کوئی چیز مستند ہے نہیں۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے آنکھیں کیوں دی ہیں؟ دیکھنے کے لیے، یہ خاموشی نہیں۔ اللہ نے کان کیوں دیے ہیں؟ سننے کے لیے، ماشاءاللہ۔ اللہ نے دانت کیوں دیے ہیں؟ خوراک کو چبانے کے لیے۔ اللہ نے ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ اٹھانے کے لیے۔ اللہ نے پاؤں کیوں دیے ہیں؟ چلنے کے لیے۔ کبھی سوچا اللہ نے چہرے پر ہونٹ کیوں دیے ہیں؟ ذرا غور فرمائے گا، ان ہونٹوں کا نہ سننے سے تعلق، نہ دیکھنے سے تعلق، نہ چبانے سے تعلق، پھر اللہ نے یہ ہونٹ کیوں دیے؟ یہ ہے جدا۔ کیا ہے؟ جدا۔ ذرا سارے کہیے نا اللہ، بھائی سوال ہوگا نا، سارے کہیے اللہ اللہ، دیکھنا میری طرف ہے، اللہ، ہونٹ سے ہونٹ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اللہ کل شیء قدیر، وہ نبی کا بھی اللہ ہے، وہ مولا علی کا بھی اللہ، لیکن قبلہ ہونٹ سے ہونٹ نہیں ملا۔ اب ذرا پریکٹیکل کیجئے، محمد، دیکھنا ادھر ہے، محمد محمد، تو اے سعودی عرب کے حرام دودھ میں پل پل کر میرے نبی کے شادی کے چومنے پر اعتراض کرنے والے تاریخ امیہ کے عجیب لوگوں، اگر نبی کا نام چومنا حرام ہوتا اللہ یہ چہرے پہ ہونٹ ہی نہ لیتا۔ تو یہ بولنے والا جیتے حیدری، نعرہ تکبیر، مل کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اتنی بڑی سبات پڑھئے۔ مولا آپ السلام، یہ میرے جو دو تین بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ سے مراد بوڑھا نہیں ہوتا، بزرگ سے مراد عزت والا ہوتا ہے۔ اگر عمر کو دیکھا جائے، ایج کو دیکھا جائے تو میں بھی بوڑھا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنے جی بسم اللہ، اپنے بزرگان دوستوں کے لیے ایک جملہ حدیث میں اگر جی بیٹی بھی ہوم پر اس سال اس میں شاید میں نے ہدیہ کیا، مولا آپ اسلام رکھے، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں سے پیار کر دو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو، کبھی فرقہ نہیں ہو، نبی کے بعد اس کی آل اور قرآن۔ کیا میں نبی نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ، اطرتی و اہل بیت، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ایک قرآن، تھک نہیں گئے، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت، دونوں کو پکڑ کے رکھنا، حتیٰ کہ ثقلین پر حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہوگی، مگر ایک فرق ہے، قرآن وراثت ہے، قرآن اسے کہتے ہیں جس میں درود ہو، آل محمد انہیں کہتے ہیں جن پہ درود ہو، کوئی ہے بولنے والا؟ جانے ایسا سناؤ، ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے شیعہ، یہ جو شیعہ ہے نا، یہ جناب علی علیہ السلام کو نبی سے بہت گئے، یہی کہتے ہیں۔ اچھا یہ کلمہ پاک ہے، شبیہ ہے، اس میں میرا ہاتھ ہے، میں جھوٹ بول سکتا ہوں انہوں نے ہاتھ ہے، مگر جملہ میرا پورا ہونے دینا، آدھے بداؤ نہیں دی، کافر ہے وہ بندہ، جملہ پورا ہونے دینا، جھوم نہ جاؤ تو علی کا نوکر ہے، کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے، کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے، اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے۔ جملہ کہہ دیا، جی نعرہ حیدری،
الحمدللہ ابھی تک پاکستان کے کسی چینل پر یہ دعویٰ نہیں ہے اپنے مولا پہ یقین اس غازی شہنشاہ پہ یقین کرتے ہوئے میری تو 2 ٹکے کی اوقات کون کرامت عباس جب میں روڈ سے گزرتا ہوں تو لکھا ہوتا ہے کرامت الیکٹریشن میں ہنستا ہوں یہ میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں بیٹا اگر میں بھی در علی پہ نہ ہوتا تو اسی طرح سے ہی تارے بارے جوڑا ہوتا یہ عباس کی کرامت کا صدقہ ہے کہ آج کرامت ہے عباس ہوا صلوات پڑھیے رحمت سمارت کر اللہ صاحب جیتا رہے میرا بیٹا مولا آپ کو زندگی دے میرے بیٹے کا نام کیا ہے فیضان فیضان بیٹا تجھ پر علی کا فیضان رکھے یہ جو لوگ کہتے ہیں شیعہ بڑی آسان تاکہ میرے بچوں کو سمجھ جو کہتے ہیں نا جی شیعہ علی کو بڑھاتے ہیں نام میری جانتا ہوں علی کیوں کرتے ہیں وجہ پوچھئے 3 باوجہ وجوہات حکم قرآن حدیث پاک کا اعلان غدیر کا میدان ابھی کوئی دام نہیں چاہیے ضروری ہے کہ کرائے کے لوگ آگے سے کھڑے ہوں تو خدا لعنت کرے ایسے بدبختوں پر جو امام حسین کی مجلس میں کرائے کے لوگ لاتے ہیں داد کے لیے شرم آنی چاہیے اور امام حسین کے منبر پر ایسے لوگوں کو پاک ہونا چاہیے جملہ سنیے میں کیوں علی کرتا ہوں میری قوم کیوں علی کرتی ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں my dear sweet so sweet Muslim brothers, listen to me. This is very important message for you, for me, for us, for all the Shia and Sunni young generation. جانتے ہو ہماری علی کیوں کرتے ہیں بیٹا جانتے ہو ہماری علی کیوں کرتے ہیں 70 مرتبہ نبی نے فرمایا یا علی انت ولیہی و وسیحی و اخیہی فی الدنیا والآخرہ یا علی انت منی و منکا بمنزلت ہارون بن موسیٰ یا علی انت مثلی منی علی تو مجھ جیسا ہے 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 مذہب بدل دوں گا اگر علی نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ میں نبی جیسا ہوں تو جب کعبے میں آنے والا علی ولی اللہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقہ کھانے والے کو کس نے حق دیا آئے تو جو ہے نا اللہ جی مسلم میں نے بالکل کسی نہیں کی کہ آپ تھوڑے ہو یا زیادہ میرے نزدیک ایک بھی شیعہ بیٹھا ہو مجلس حسین اور مجلس کو جہاں سے پڑھو سیدہ آپ کی زندگی دی 70 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا لیکن میں ایک لاجک اپنے بزرگان کی نظر کا یہ ممبر سے نہیں آئی جو میں لاجک آپ کا پاکیزہ جھولیوں کی نظر کا اچھا دیکھیں 70 مرتبہ نبی فرما رہے ہیں یہ تو آپ نے بچپن سے سنا لیکن جو میں آپ بات کہہ رہا ہوں وہ میری نوجوان نسل نہیں پہنچی 70 مرتبہ نبی فرما رہے ہیں یعنی تم مجھ جیسے علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسے بلکہ جناب علی نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ انا عبدک من عبید محمد میں آپ کا عبد ہوں میں آپ کا غلام ہوں میں آپ کا نوکر ہوں غازی کے علم پہ ہاتھ ہے میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں تم سے ایک رشتہ ہے کہ تم علی کا شیعہ میں شیعہ امام حسین کا ساکر ہوں جو سمجھ کے نہ بولا قبر تک تو کھڑے گا 70 مرتبہ نبی نے کہا علی تو مجھ جیسا علی نے آگے سے کہا میں غلام ہوں میں غلام ہوں میں غلام ہوں میں نوکر ہوں میں مذہب بدل دوں گا اگر نبی نے ایک دفعہ بھی کہا ہو ہاں تو میرا غلام ہے کیوں نہیں کہا کیونکہ نبی کو پتا تھا سارا کا شوہر غلام نہیں آتا توجہ ہے نا کیا کہنے
رسول حکیم ہے، میرا رسول علم مطلق، یہ وہی نبی ہے نا؟ یہ خاموشی نہیں جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ کو میرے بزرگ آگے آتے پڑھ رہے ہیں، ہم نے ان کو نہیں مانا جسے 40 سال سورہ بقرہ توجہ جی بسم اللہ پڑھ چلی سوا لاکھ نعرہ علیہ السلام کا مانا ہے جس نے 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پہ آتے ہی نبی کی زبان چوس کر تورات بھی سنائی، تھک گئے ہو، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنایا، قرآن بھی سنایا، تو عقل کے یتیموں سعودی عرب کے حرام توت پر پھل پھل کر میرے نبی کی توہین کرنے والے کائنات میں واشیوں کی اولادوں، جس نبی کا علی 3 دن میں شاروں کتابیں سناتا ہے، اس کا مولا جبریل سے بڑھے گا۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ سوچو حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غدیر سنت ادا کرتے ہوئے نعرہ حیدری۔ یہ جانتے میں نے کیوں نہیں کہا غدیر سنت ادا کرتے ہوئے؟ ایک جگہ میں نے مجلس میں سے ہوئے یہ جملہ کہا کہ جی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگا، سارے ایک مولوی صاحب ناراض ہو گئے، کہتے ہیں مجلس تو آپ نے بہت اچھی کی، میں نے کہا جہاں جناب کی موت ہوئی ہے نا وہ بات بتاؤ۔ علی کا بوکس تو بولتا ہے نا، علی کا بوکس چہروں پہ بولتا ہے، خدا کی قسم توجہ ہے۔ کہتے بس نعرہ لگانا چاہیے، یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے لگائیں؟ یہ تم شیعہ خطیبوں کی عادت ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کسی جگہ بھی نہیں لکھا۔ کہتا ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھا نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر لکھا ہوتا نا تم جیسے ملا بدل دیتے، اگر علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑے کرنا ضروری نہ ہوتے تو میرا نبی خطیر میں ویسے بھی کہہ سکتا تھا جس کا میں مولا میں نے بوزے اس کا علی مولا۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر دنیا کو بتا دیا علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑے کرنا ملا کی سنت نہیں، نبی کی سنت ہے۔ ایک بار آتا سوال کیے رسالت کا کوڑے نے پھر سے کوڑا پا کے دونوں ہاتھ جا کے بلند نعرے جیتے رہو۔ ابھی آپ نے دیکھا سیاست میں چہروں پر مشی کرتے ہوئے چند دہشت گردوں نے جلوس روکا، فائرنگ بھی کی۔ اچھا کیسی بات ہے، فائرنگ کر کے بھاگ بھی رہے ہیں جبکہ سامنے والوں کے پاس گنے نہیں ہیں، ان کے پاس بازی کا نام ہے۔ ویسے بھی میری چیز ہمارے کسی عالم نے، کسی مجتہد نے، کسی خطیب نے، کسی شاعر نے، کسی ذاکر نے کبھی بھی نہیں کہا کہ گنے اٹھاؤ قتل کرو۔ ہم بڑی مظلوم قوم ہیں، ہم تو فتویٰ دیتے نہیں، ویسے بھی ہم بڑے صحیح نہیں، بھئی گولی سے تو تم ایک دفعہ مرو گے، ہمیں پتا ہے تمہاری اصل موت کیا ہے۔ نہیں اور کیا نہ میرا بیٹا ابھی رکے گولی سے ایک مرتبہ مرو گے، ہم دل میں جتنی مرتبہ علی کا نام لیتے ہیں تو اتنی دفعہ مرتا نعرہ حیدری
جذبات ضرور نہیں کروں. میرے بچوں میرا یوٹیوب چینل ہے کرامت واسعی آفیشیل. میں پیسوں کے لیے نہیں کہتا کہ آپ سبسکرائبر بڑھیں گے تو پیسے بڑھیں گے. جتنا بیچارہ یوٹیوب 10 سال میں دیتا ہے نا حسین ایک دن میں دیتا ہے. مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ میں نے چینل اس لیے بنایا تاکہ دشمنان علی کو ذرا کرارے انہی کی زبان میں جواب دے سکوں. اسے میں نے جملہ کہا جو ایف آئی آر ہوئی ہے نا میں پوری زمانہ سے کہہ رہا ہوں. میرے پاس موبائل بھی موجود ہے. جو شاہ صاحب ایف آئی آر ہوئی ہے نا ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے حملہ کیا وہ سنی نہیں تھے کیونکہ سنی کبھی رسول کے بیٹے کے جلوس میں حملہ کرتا ہی نہیں. ظاہر ہے حسین کے مقابلے میں جو ہو اسی کی اولاد حملہ کرے گی نا کیونکہ آنے والا جلوس ایک نعرہ لگا رہا تھا حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد. اب جس کے بعد جو مردہ باد کا ہو توجہ ہے نا اسے خوشحال جو دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی. ارے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے؟ ارے نعرہ لگا کے دے تیرے پاس ہے علی. نعرہ اللہ تیری ماں کا کلیجہ سلامت رکھے. یہ حیدر کا نعرہ شریعت کی وجہ سے نہیں بولتا فردیت کی وجہ سے. ایسے تو پھر صبح ہو جائے گا. مجھے اپنے ٹائم شبیر اکرام کرانی ایک جملہ سنا شیعہ سنی بھائیوں کو ملا کے لڑا کے. مجھے کراچی میں ایک ملا کہتا ہے پروگرام سے سنا کہتے ہیں کرامت عباس میں سے جی جناب تم شیعہ سنی دونوں فارے ایک تو فتوے بڑے جلدی لگتے ہیں. میں نے کہا جی اللہ کی پناہ ہو آپ سے سمجھ گیا. میں نے کہہ دیا میں کہا جی اللہ کی پناہ ہو آپ سے آپ کو ہم دونوں کیوں اتنے برے لگتے ہیں؟ کہتے بھائی لاجک سے بات ہے. میں نے کہا جناب بتا دیں پنجاب سے اچھی اردو کوئی نہیں سنی. میں نے کہا جی کیا لاجک سے بات؟ کہتے ہیں سنی نیاز کرتے ہیں رسول اللہ کی. میں نے کہا بے شک. شیعہ نیاز کرتے ہیں حسین بن علی. میں نے کہا بے شک. کہتے ہیں نیاز تو اللہ کی ہے. میرے بچوں دلیل سننا اللہ کے علاوہ کسی کی نیاز ہی نہیں. میں نے کہا قرآن آتا کہتے ہیں حافظ. میں نے کہا ذرا سورہ اخلاص پڑھو. کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں نے کہا ترجمہ کرو. کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں نے کہا بے شک نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. وہ بے نیاز ہے. کہنے والوں پیچھے رہ گئے. وہ بے نیاز ہے. وہ بے نیاز ہے. میں نے کہا رک شاہ اللہ ابھی تو تو کہہ رہا تھا نیاز اللہ کی ہے. وہ خود کہہ رہا ہے میں بے نیاز ہوں. تبھی ہم کہتے ہیں نظر اللہ ہے نیاز ہے حسین. جیو میرے بچوں جیو. ایک بلند سلوات اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند سلوات. بیماروں کی زیادتی کے لیے بلند سلوات. برائے اتحاد امت کے لیے بلند سلوات. بس میرے بچوں فضائل میں حصہ ہوگا. شبیر مولا آپ کا کوئی خبر نہیں. مسائل پڑھنے سے پہلے میری اصل سے چار فضائل میں بی بی نے مسائل میں ہمیشہ دو نصیحت کرتا ہوں اس کے بعد مسائل پڑھتا ہوں.
میری پاکیزہ بیٹیوں جہاں بھی بیٹھی ہو، اپیل کر رہا ہوں جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے وقت اتنی باپردہ ہو کر نکلے، اتنی باپردہ ہو کر نکلے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر رونا شروع کریں۔ ایک نصیحت اپنی بیٹیوں کو، ایک نصیحت اپنے جوانوں کو، میرے بچوں، آپ میں سے کافی لوگ عمر میں چھوٹے ہیں مجھ سے، میرے بچوں کی پھر بھی کہہ رہا ہوں میرے بچوں، بی بی عالیہ کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو حسین کا نوکر کہلاتے ہیں نا۔ میرے بچوں کبھی تو شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کری رہی۔ بیٹی شام کے بازار میں، میرے بیویوں کے نام نہیں لے رہا، شاہ جی دعا کیجئے گا، میں نے ایک جہاد شروع کیا، میں نے ممبر پر جو نام لیتے ہیں میں ان پر کبھی تانا نہیں کرتا، وہ جانے بی بی جانے میں کچھ نہیں ہوں کسی کو فتوہ دینے والا، لیکن میری حیا کہتی ہے میں بیویوں کے کیونکہ یہ لاؤڈ سپیکر ہے نا، تم تو میری بیوی کے نوکر بیٹھے ہو، ہر جگہ آواز آ رہی۔ کوئی غریب سے غریب بہن دیکھی جس نے 2 سال کے بعد بھائی کا چہلم کیا، بیٹا ذرا باز ابھی برج میں نے یہ جملہ کہا، پورے مجمع کی چیخیں نکل گئی، غریب سے غریب رہے، مجھے میر انیس کے 4 مصرے یاد آ گئے، قبلہ اپنے لیے ہدیہ کہہ رہا، انہوں نے لکھا تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند، کوئی بات آرام سے لو، تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے اچانک بخت پلٹ گئے، اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی عالیہ کے ایک لباس میں کیسا اللہ میرے بچوں ماتم قبول کرے، اللہ سادات اوزاد کا یہ ماتم اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بچہ پنکھا اتر کر، مجھے پنکھا نہیں چاہیے، مومنین کی طرف پنکھا کرو، جو سید بیٹھ سے ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے، زحمت کیجئے، میں نے کچھ کہنا ہے، یہ شاہ صاحب اجازت ہے، سید ایک دن کبھی میرے باپ کی طرح ہے، میرے والد صاحب آرمی سے ریزائن میجر تھے، جب ان کا آخری وقت تھا انہوں نے مجھے چھوڑا کہا کرامت باس، میں کہا جی بابا، انہوں نے کہا میں نے 3 جنگیں لڑی اپنے وطن کے لیے، میرا بیٹا میری بات یاد رکھنا، میں کہا جی بابا، کہتا زندگی میں کبھی سیدوں کا تحقیق نہ کرنا، بڑا نقصان ہوا ہے اس امت کو بچانے کے لیے سیدوں کا، آج کہتے ہو یہ سید اصل ہے کہ نہیں، کاش تو اس وقت ہوتا جب حسین اکبر کے سینے سے پرچھی کا تھا نکال رہا تھا، پھر تجھے پتا چلا سید کسے کہتے ہیں۔ مجھے اجازت کے بعد یہ مجلس مجھے شہادت حسین پڑھنی ہے یا چیلم کے مسائل؟ جی شبیہ زوجنا نہیں، پھر مجھے چیلم نہیں پڑھنا، تھوڑی بیٹا آپ کھول شاہ صاحب بڑا مشکل حکم کیا ہے، میں کوشش کروں گا، میں 10 کے علاوہ کبھی اپنے مولا مظلوم کی شہادت نہیں پڑھتا، بس میرے بچوں جملہ ایک کہنا ہے، گھروں تک روتے جاؤ گے، کوئی کہتے ہیں 986 زخم، کوئی کہتے ہیں 9686 زخم، مجھے نہیں پتا کتنے زخم تھے، مجھے نہیں پتا کربلا میں 2 لاکھ تھے، 3 لاکھ تھے یا 9 لاکھ تھے، جتنے بھی تھے نا، شام غریبہ کو علی کی بیٹی کے سامنے ناچ ناچ کے کہتے تھے تیرا حسین میں نے مارا ہے، تیرے حسین کو نیزہ آئے گھر کروانے میں کہنا رو، اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سامنے رکھے، اللہ میرا بچہ تجھے بس 5 منٹ کربلا
مسائل پڑھنے لگا ہوں جی یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں قربان جاؤں اپنے قوم کی ماں پر جنہوں نے میرے بچوں کو تربیت دی ہے شاہ جی آپ خوش نصیب ہیں سوال کریں کیا آپ نے مجلس کے بھائی میں راستہ میں گاڑی ڈرائیور کو کہتا رہا کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے تھے میں نے کہا بیٹا سید ہے وہاں ضرور پہنچنا ہے میں بھی آ گیا دیکھیے اتنے مومن بھی آ گیا پردے میں اتنی پہنے کے بیٹھی مجھے غازی سے علم کی قسم ہے کربلا سے لے کے شام تک 36 شہروں میں آلیہ رو رو کے کہتی تھی کوئی ہے جو مجھے اکبر کا پرسا دے کوئی ہے جو مجھے میرے حسین کا پرسا دے کوئی ہے جی بسم اللہ میرا بھائی کہہ رہے ہیں علامہ صاحب امیر المومنین کی بیٹی کاش لوگوں کو پتا ہوتا اچھا مجھے آپ نے نا یہ جملہ کہہ کے میرا جگر پھاڑ دیا اب ایک جملہ سن لو ایک جملہ سن لو کربلا یہ خاموشی نہیں کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں جیسے قرآن علماء فرماتا ہے میں رلانے کے لیے کوئی روئے کیا نہ روئے نہ میں نے بیویوں کے معاملے نہ میں نے توہین ہمیں کوئی روایت پڑھنی ہے میرے حسین کو شبر میں خنجر چلا کے رسم ادا کی ہے حسین تو اسی وقت مر گیا تھا جب اکبر کی لاش پہ یوں آیا تھا اللہ اکبر جی بھی سلسہ آ کر کہتا تھا وہ لشکر والا وہ بچاؤ میرا اکبر بسم اللہ بسم اللہ کربلا 3 منٹ پوچھے میرے پاس اکبر کی اذان سے شروع ہوئی حسین کے سجدے سے کربلا ختم ہوا اچھا جی شہادت سے پہلے نا ایک جملہ منت کا پڑھا تاکہ جن میرے بچوں کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے آج حسین سے اپنے اللہ حسین کے صدقے میں انہیں اولاد دے کربلا کا پہلا اور آخری شہید میرے بچوں علی اصغر ہے جسے حسین نے دفنایا میں جملے بدل اصغر کو دفنایا نہیں حسین نے چھپایا بجا جلدی رکھی جیڑ آپ میری طرح متوجہ بی بی پاک کا واسطہ کوئی بندہ اٹھ کے نہ جا زیارت آئے گی میں بھی ماتم کروں گا تم بھی ماتم کرو گے اجازت ہے مشکل شہادت ہے بڑی مشکل شہادت ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اللہ کے رحمت علامہ مجلسی لکھتے ہیں حسین اتنے زخمی تھے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو پیچھے والا سپاہی تھا نا اسے اگلا سپاہی نظر آتا تھا میں نے پڑھ دیا ہے تم نے نہیں سمجھا نیزے بار بار کا غریب کا ختم کا بیٹا دو آواز کھولنا حسین میدان میں پہنچا میمرہ کو میسرہ پر میسرہ کو میمرہ پر میمرہ کو قلب لشکر پر آخری جملے ہاتھ فکر پیش کی آواز آئی یا ایوہ نفس مطمئنہ حسین میں مسائب کو پڑھنے لگا لوٹا اپنے رب کی طرح حسین نے دونوں گھٹنے اللہ کی بارگاہ میں ٹیکے تلوار میان میں ڈالی اور عالیہ کے خیمے کی طرف دیکھ کے کہا اِنَّا لِلَّهِ ماتم کرو لا الہ الا راجعون شمال میں فوج کو اشارہ کیا جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا جس کے پاس تلوار اس نے تلوار
جس کتے کو کچھ نہیں ملا نا اس نے کرم ریت اٹھا کر اللہ کرم پر سنو حسین کے زخموں پر پھینکنا شروع کی. آخری جملے ہیں مر جاؤ گے اگر سن لیے. اور میں سب سے جانتے ہوں میرے بھائی نے کیا بیان کی غریب الوطن حسین. میں پہلے شیعہ ہوں بعد میں خطیب ہوں میرا بھی دل ہے میں صرف ذاکر نہیں اوہ مر جاؤ. اپنے یہاں کا ایک آنسو رہا ہے قبلہ مجھے دیتے اجازت میرے بھائی جان مجھے دیتے اجازت. آج میں شہادت وہ سناؤں جو تمہارے امام زمانہ نے زیادت نہ جانے پڑی ہے. میں مر جاؤں گا اگر تم نے نہ خیال کیا. حرام زادے نے ملیل کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا ایک پتھر اٹھایا حسین کے دندان کو پتھر مارے چلو دیئے آلیہ کی آواز آئے آئے میرا غریب بھائی آئے حوصلہ حوصلہ. یہ معجزہ ہے یہ معجزہ ہے یہ معجزہ ہے. اس کتے نے اس حرام زادے نے جب 7ویں سر ماری نا جو دل کا مریض ہے اٹھ کے چلا جا برداشت نہیں ہوگا کیونکہ میں ہمارے زمانے کا استغاثہ پڑھنے لگا. جب اس کتے نے 7ویں سر ماری نا شمر نے دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ. جس کے گھر بیٹی ہے وہ تو آئے کرے حسین کی گردن پہ آئے. کتا کہتا ہے حسین بیٹی کو کیوں بلایا. بادشاہ کہتے ہیں کمینے بیٹیاں بلائی نہیں جاتی بیٹیاں آ جاتی ہیں. میں نہ سید ہوں نہ میں نے کھل کے پڑھنا ہے. غازی کا علم ہے اس بادشاہ سے ڈر لگتا ہے. میرا بچہ تو مجھے لے کر آیا ہے نا. اس حرام زادے نے 4 سال کی سورہ کوثر کے چہرے پر گستاخی کی علی کی بوٹی فرات کی طرح میرا ہاتھ پھیرا بات کے کہتی ہے او میرے علم والے چچا وہ چلتی ہے او میرا بابا غریب ہے حضرات ایک سریہ شبر نے حسین کو ذبح کر دیا. آج اس کا سلسلہ پکارا ہے آ رہا ہے اور جو سوچ لے آیا تھا آج آیا یہ اس کی شاعری ہے اس کی زندگی یہ بیٹی تھی. آئے میرا غریب بابا آئے میرا لڑا شیخہ آئے حسین. مجلس ایسا ہوگی کینٹ میں چودھری قربان صاحب کے گھر میں چودھری سرور مسعود آن کا مجلس ہوگی چودھری قربان علی کے گھر میں. شاہ حسین شاہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آج گھوڑا کھاک روایا ارمان نچن رہا گھوڑا